الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 267، 268 اور 269 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، پھر ایک حمایت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، فرمایا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں۔ پہلے ون کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پیچھے گزر چکا معاملہ سارا۔ اب یہاں تعالیٰ کیا چیز خرچ کرنی ہے اس کا بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو انفقوا من طیبات، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، اچھی صاف ستھری چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالی اس میں سے بھی، یعنی کہ زمین سے اناج اگتا ہے، جو بھی انسان کرتا ہے بوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے، اس میں سے بھی جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ کے لیے خرچ کرو اس کو۔ اور جو تم اپنی کمائی کرتے ہو، ویسے جو بھی کچھ تم مال کماتے ہو اس میں سے بھی جو اچھی چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے لیے محبوب ہوتی ہیں، وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہیں۔ اور کیا نہیں خرچ کرنا، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور اس کو ایسی بری چیزوں کے ساتھ نہ مکس کر کے خرچ کرو کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور تم خود اس کو لینے والے نہ ہو، سوائے کہ تم کو آنکھیں بند کرے کو دے، جیسے آنکھ بند کر کے تم لے لو بغیر دیکھے۔ یعنی ایسی چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو جو کہ بری ہو، ناپسند ہو، جو تم خود اپنے لیے پسند نہ کرتے ہو۔ جس طرح عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑے پرانے ہو گئے، جوتی پرانی ہو گئی، مانگنے والا چلو اس کو دے دیا جو ہم نے تو پہننی نہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ چیز خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو، اچھی چیز اللہ کے راہ میں تم دو، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کا تمہیں ریٹرن ملنا ہے۔ جتنا اچھا ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اتنا ہی اچھا اللہ کی طرف سے ریٹرن ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے، کئی گنا اللہ نے بڑھا کے دینا ہے۔ تو جتنا برا ہم خرچ کریں گے اس کا ریٹرن بھی ظاہر پہ برا ہی ملے گا نا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جس کی مثال بنی ہوئی ہے کہ جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، جس نیت سے خرچ کریں گے اس کا بدلہ بھی ظاہر ہے وہ اسی حساب سے ملے گا، اسی قدر ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راہ میں دینے کو کہہ رہا ہے، اور یہ چیز ہے کہ اس میں یہ ایک بڑے احتیاط رکھنے والی بات ہوتی ہے اس چیز کے اندر، خاص طور سے ابھی پیچھے قربانی کا معاملہ گزرا ہے۔ اب یہ ایسا موقع آ جاتا ہے جہاں پہ انسان ایک بالکل ایک باریک بال برابر فرق کے اندر آ جاتا ہے کہ ایک چیز ایسے کہ لوگ جانور لے کے آتے ہیں، اچھے سے اچھا جانور لے کے آتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت جانور، مہنگے سے مہنگا جانور لے کے آتے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت دیکھا جائے تو اچھی سے اچھی چیز لینا، خوبصورت لینا، مہنگی چیز لینا، وہ اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے اوپر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھی چیز خرچ کرو۔ جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں، اپنے پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے کچھ بھی چیز لے کے آتے ہیں، ہم اچھی سے اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیز لیں۔ اس آیت جو اللہ کے راہ میں چیز دینی ہے وہ بھی اس آیت کے مطابق اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں جو پسند ہے وہ چیزیں خرچ کرو۔ اب اسی طریقے سے ہم جانور لے کے آتے ہیں، اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت لے کے آتے ہیں، لیکن بالکل اسی کے ساتھ ٹچ کرتی ہوئی ریاکاری بیچ میں آ جاتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ ایک دم سے کوئی ریاکاری بن جاتی ہے، ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور جناب نیٹ پہ شیئر کر رہے ہیں، یہ آ گیا جی وہ آ گیا، وہ اچھی چیز ایک دم سے وہ ریاکاری میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ لوگ دیکھیں اوہ واہ واہ کیا چیز آئی ہے بھائی۔ جہاں یہ چیز دماغ کے اندر آ گئی کہ لوگ دیکھیں گے اور واہ واہ ہوگی، وہ ریاکاری میں چلے گی، دکھاوے کے اندر چلے گی، وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا۔ اس سے بہتر تھا کہ عام چیز کو نارمل سے لے آتے، جو کوئی دیکھنے دکھاوا کرنا مقصود ہی نہ ہوتا، تو بندہ کہ نہیں اس کو دکھانے کے لیے کیا لے کے آنا، بس ٹھیک ہے تو اللہ کی راہ میں دینی میں نے لے لی۔ لیکن وہ اگر اس عمرے میں چلی گئی کہ انسان کے پاس اچھی کی طاقت تھی، اس نے کہا نہیں بس اللہ کی راہ میں اتنے پیسے کیا خرچ کرنے، بس ٹھیک ہے نارمل چیز لاؤ، فرض پورا ہو جائے گا بس ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس ایریا سے باہر نکل کے کوئی طیبات اچھی چیز نہیں خرچ کری، بس نارمل سی چیز خرچ کر دی، چلو ٹھیک ہے یار فرض پورا ہو جائے، تو وہ اس آیت کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تم اللہ نے اچھی چیز خرچ کرنے کو کہا، تم نے ایک بس گلے سے وہ بوجھ ہی اتارا کہ چلو ٹھیک ہے ادا ہو جائے ٹھیک ہے، پیسے بچا لو جو بچتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس رکھنا ایک بڑی اہم چیز ہے یہاں پہ، کہ اچھی سے اچھی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے لیکن اس کے اندر دکھاوے بھی نہ آئے، کوئی اس کے اندر ریاکاری شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑا باریک سا یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی چیز ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، ہمیں اس کی ریاکاری سے بچا لے۔
تو یہ اس کا یعنی کہ حال اس طریقے سے کہ انسان اچھی سے اچھی چیز دے لیکن اس کی نمائش نہ کرے، اس کی ویڈیو بنا بنا کے شیئر نہ کرے، اس کو لے لے وہ گلیوں بازاروں میں گھومتے پھر رہے ہیں کہ واہ جی واہ کیا چیز ہے، سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ریاکاری جو ہے وہ ہر چیز برباد کر کے رکھ دیتی۔ پچھلی آیت میں بھی ہم یہی پڑھ کے آئے ہیں، وہ چٹان کی مثال جو اللہ نے دی کہ بالکل برباد ہو جاتی، کوئی باقی نہیں بچتا۔ تو یہ ایک بڑا ایک نازک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی چیز خرچ کرنے کو کہا ہے، لیکن ریاکاری سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تعریف کیا گیا ہے اس کو، یعنی کہ تمہاری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اچھی سے اچھی چیز خرچ کرو، اللہ کو نعوذ باللہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے، وہ اچھی سے اچھی چیز مانگ رہی ہے، مجھے بہت اچھی چیزیں لا کے دو، اللہ کو کیا پرواہ ہے، لیکن وہ تمہارے لیے کہہ رہا ہے، اس کے اندر فائدہ یعنی کہ ہمارا اپنا ہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز خرچ کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں اچھے سے اچھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے مطابق اس نے ہمیں اجر دینا ہے۔ اگر ہم دل پہ پتھر رکھے بس ہلکی پھلکی چیز دے رہے ہیں، چلو یار دے دو بس ٹھیک ہے، دینا ضروری ہے اور اللہ نے لازم کر دیا، کیا کرے، دینا تو ہے، اس قسم کا کیا تو اللہ تعالیٰ کوئی قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں کہ تم خرچ کرو اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو وہی کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تقوی پہنچتا ہے، دل کی جو تمہاری کنڈیشن وہی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو، تم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت چاہیے نہ اللہ تعالیٰ کو خون چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے۔ تو یہاں بھی یعنی کہ چیز وہی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی کہہ رہا ہے کہ اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، تمہاری کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس نے تمہارا تقوی دیکھنا ہے، تم کس نیت سے کس کام کو کر رہے ہو، اس کے مطابق تمہیں اجر ملے گا۔ تو میں کہا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے تمہیں وعدہ دلاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے اس چیز سے، کس سے، فقر سے، فقیری سے، محتاجی سے، یعنی تمہیں لگ رہا ہے میں اچھی چیزیں خرچ کر دو گے تم تو خود محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تم تو دوسروں سے مانگنے والے ہو جاؤ گے، اس چیز کا ڈر دلاتا ہے کہ تم خرچ نہ کرو، جوڑ جوڑ کر رکھو، بچا بچا کر رکھو۔ اور یہ اٹیک ہمارے اوپر اتنا ہیوی ہے شیطان کا کہ اس کے اوپر تقریباً سارے لوگ اس کے اندر ہیں اس چیز کے کہ خرچ کرتے وقت سب کی جان نکل جاتی ہے کہ اللہ کا ہمیں خرچ نہ کرنا پڑے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وعدے کیے ہیں کہ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹایا جائے گا، بڑھا چڑھا کے لوٹایا جائے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوگی، کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی کوئی تمہیں حزن لاحق نہیں ہوگا، تم فکروں سے فاقوں سے آزاد ہو جاؤ گے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اتنا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن شیطان جب وہ ڈراتا ہے وہ نکل گیا ہاتھ سے، تم تو خود فقیر ہو جاؤ گے، اور ان سے اسی سے ڈرا 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 دیتا ہے اور خرچ کرنے سے جو ہے وہ بھاگتا ہے، خرچ کرنا نہ پڑ جائے، بس مال جوڑ جوڑ کے میں رکھتا رہوں۔ حالانکہ جوڑ جوڑ کے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی وعیدیں بار بار سنائی ہیں کہ جوڑ کے تم رکھو گے یہ مال تمہیں جو ہے دوزخ کی آگ میں تپا کے تمہارے جسموں پہ لگایا جائے گا کہ لو یہ تمہارا مال ہے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالکل اس کی دوسری طرف بات بتایا ہے کہ شیطان جو ہمیں ڈراتا ہے اس کے ڈراوے کے اندر ہم آ جاتے ہیں اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور اللہ فرمایا کہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں فحشی کا تمہیں حکم دیتا ہے، برائی بے حیائی کی طرف تمہیں لگاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ہم جتنے مالدار لوگ ہیں اکثر لوگ فحشی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہو جس کو، ورنہ اکثر یہ تھی جہاں مال دولت آتا ہے وہاں پہ فحشی آ جاتی ہے۔ جب انسان مال دولت کو جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھنا شروع ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی انسان جو برائی کے رستوں کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ شیطان کا نکاح حملہ جو ہوتا ہے وہ ایک کے بعد ایک ہونا شروع ہوتا ہے، ایک حملہ کامیاب اس کا جب ہوتا ہے خرچ کرنے سے روکتا ہے، جوڑنے کی طرف لگا دیتا ہے، تو دوسرا حملہ جو ہے فحاشی کی طرف انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اکثر یہ چیز دیکھنے میں بھی آتی ہے، یعنی کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں، بڑے بڑے مال دولت، یعنی کہ وہ مسلمان بادشاہ تھے لیکن مال دولت ان کے پاس آئی تو وہ عیاشیوں میں فحاشیوں میں جا پڑے اور پھر ان کا پھر آخر بیڑا غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واللہ یعدکم المغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو وعدہ دلاتا ہے وہ مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ دلاتے ہیں، لیکن تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہاری مغفرت بھی ہوگی، تمہاری معافی ہو جائے گی، پردہ پوشی ہو جائے گی، جو عیب ہے وہ بھی چھپ جائیں گے اور تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے گا، یعنی کہ مزید اس کی طرف سے نام و اکرام تمہیں ملیں گے، کوئی گھاٹا نہیں ہو جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، کوئی فقیر نہیں ہو جاؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک طرف وہ شیطان کا وعدہ پہلے اللہ نے بتایا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم زیادہ تر شیطان کے وعدے پہ ہمیں یقین ہے کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہم اس ڈر سے مال خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو وعدہ ہے اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے۔ پھر میں کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا بھی ہے، اللہ کی یہاں کوئی کمی تھوڑی ہے خزانہ میں، تم اس کے راہ میں خرچ کرو گے تو گویا کہ اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے تمہیں دے دے گے، اس کی تو وسعت لامحدود ہے، ختم نہ ہونے والی ہے، اور علیم بھی ہے، وہ جان بھی رہا ہے تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ پھر اللہ فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ حکمت یعنی کہ بڑی ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اسی آیت میں بلکہ آگے بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے کس کو چاہتا ہے کہ وہ حکمت دے۔ حکمت یعنی کہ کیا چیز ہے؟ حکمت کو ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک سمجھداری، ایک دانائی، ایک کسی چیز کو استعمال کرنے کا جو ڈھنگ ہے، جو فن ہے نا، وہ کوئی کہ حکمت ہے کہ انسان کے پاس مال دولت ہے لیکن اس کے پاس حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، وہ اس کو اڑا دے گا، برباد کر دے گا، جہاں نہ لگانے کے وہاں لگا دے گا، جہاں لگانے کی جگہ کے وہاں لگائے گا نہیں۔ وہ
حکمت سے خالی جو مال ہے وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، انسان کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اس طرح علم بھی ہے، انسان کے پاس علم ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی حکمت نہ ہو، اس کے علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو بغیر حکمت کے علم بھی جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے کہ انسان وہاں پہ وہ چیز کو بیان کر دیتا ہے جہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، اور جہاں بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے اس چیز کو وہاں بیان نہیں کر پاتا۔ یہ چیز حکمت پر مبنی ہوتی ہے، کون سی چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہاروت ماروت کا جو فرشتے تھے ان کو تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے، جادو قسم کا علم ہے، جو بھی علم ہے وہ علم ہی ہے، چاہے وہ جادو کی شکل میں جو کچھ بھی ہو، تو لوگ ان سے سیکھتے تھے، لیکن جو علم سے خالی لوگ ہوتے تھے، حکمت سے خالی، وہ وہی چیز ان سے سیکھتے تھے جو کہ نقصان دہ ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ بتاتے تھے کہ ہم ہر قسم کی چیز تمہیں سکھائیں گے، لیکن ہم آزمائش ہیں، ہم وہ چیز سیکھو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن وہ جو برے لوگ تھے جو حکمت سے خالی تھے، ان کو حکمت نہیں تھی، وہ ان سے وہی چیز سیکھ لیتے تھے جو نقصان دہ ہوتی تھی۔ حالانکہ جو حکمت والا سمجھدار آدمی ہوگا وہ چیز سیکھے گا جو کہ فائدہ مند ہوگی۔ آج کے دور میں اس کے بدلے میں اسی طریقے سے ہمیں نیٹ سے ہر قسم کی معلومات مل جاتی ہے، وہ ہاروت ماروت فرشتے اللہ تعالیٰ ہمیں نیٹ کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن جو چیز ہم اس سے حاصل کرنا چاہیں ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جو ہی عقل مند اور حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی سے اچھی چیز سیکھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو بیچارے بے حکمت قسم کے، بے عقل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ فضولیات کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں، نیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے اور فضولیات میں رہ کے اپنا ہی وقت برباد کرتے ہیں اور اپنا مستقبل بھی برباد کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بات کرے کہ جس کو حکمت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو حکمت عطا ہو گئی، فقط اوتیا خیرًا کثیرا، تو اس کو خیر کثیر مل گیا، اس کو بہت ساری بھلائیاں مل گئی، یعنی اس کو وہ نعمت اللہ کی طرف سے مل گئی جس کے ذریعے سے وہ ہر چیز کا استعمال کر لے گا۔ اس کے پاس مال دولت ہے تب بھی اس کا وہ بہترین استعمال کرے گا، نہیں بھی ہے تو اس کے پاس حکمت ہے، وہ عقل مندی کے ساتھ اپنی ایسے معاملات بنا لے گا کہ اس کے جو ہے وہ معاملات آگے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کر دی، دانائی عقل مندی اس کو عطا کر دی، تو بغیر مال دولت کے بھی وہ ایسا کام اس کو سر انجام دے گا کہ انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ اس نے کس طرح کر لیا۔ تو یہ حکمت عقل مندی جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ والی حکمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، صرف عقل مند لوگ جو ہیں وہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ علم جو بھی عطا کرتا ہے، اس سے جو فائدہ صحیح معنی میں اٹھاتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے جو یاد رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو اولو الالباب ہیں، عقل والے لوگ ہیں، جو اپنی عقلوں کو ضائع نہیں کرتے، جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں، الٹی طرف عقلوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ورنہ ہمارے یہاں بڑے بڑے عقل مند ہیں جو نیگیٹو طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عقلیں لڑا رہے ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا اس نے طریقہ کار لگایا، دو نمبر طریقوں کے اندر ایک سے ایک طریقہ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اولو الالباب نہیں ہوتے۔ عقل مند وہ اولو الالباب وہی لوگ ہیں جو پازیٹو سمت میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اولو الالباب کہتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اولو الالباب جو صحیح عقل استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہی اللہ کی دی ہوئی حکمت سے اور جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اولو الالباب کے اندر شامل کرے، اور جس کو خیر کثیر جس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم مستحق بنائے کہ ہم وہ حکمت اللہ سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔